بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کے مضمون میں ہم نعت پڑھ رہے تھے، آج اس کا ہم شعر نمبر 6 کریں گے۔ شعر نمبر 6 ہے: یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم اقدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر کی صورت میں ظہور ہوا، وہاں یعنی ازل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ باقی کائنات کو لفظ کن کہہ کر تخلیق کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا، تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ جاری رہے گا، اور لامکاں یعنی قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات کو مرکز نگاہ ہوگی۔ بقول احمد ندیم قاسمی: میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری، سما تیرا، بندے تیرے، خدا تیرا۔ اصل میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کا خواہاں ہے۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے باعث شفاعت ہوگی، چنانچہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کامیابی کی دلالت ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے: عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آساں جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ چنانچہ شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور ظہور کا تذکرہ کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی بات ہر مسلمان کے لیے باعث راحت اور اطمینان ہوتی ہے۔ اسی لیے مقام اور لامقام معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ کے اندر رضائے خداوندی رکھی گئی ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 6۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 7: جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ، بے عیب، بے خار کانٹوں کے بغیر۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ لالا اور گلاب یہ دونوں پھول اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین مظہر ہیں، جو اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں منفرد ہیں۔ لالا پھول کی سرخ رنگت جو انتہائی دیدہ زیب ہوتی ہے، مگر اللہ نے اس کے سینے میں کالا داغ رکھا ہے۔ گلاب کا پھول جو اپنی خوشبو میں پھولوں کی دنیا میں سب سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، اس کا دامن بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص رکھ دیا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کمال ہی کمال ہے، حسن ہی حسن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی حسن سے مزین فرمایا ہے۔ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت کے کچھ نعتیہ اشعار کا مفہوم ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا جیسے آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت و صورت کی ہر دلکشی عطا کی گئی تھی، جو ہر قسم کے نقائص سے پاک تھی۔ نبوت نہیں ملی تھی تو وہ راز ظاہر ہونے لگے کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اندر سے قائل ہونے لگے۔ مجید غوث رحمۃ اللہ علیہ نے بجا فرمایا تھا کہ حسینہ ہمہ عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی آخری زماں میں ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر لفظی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور عزت کو بیان کرتے ہیں کہ ایسی ذات صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے وہ کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہی معتبر دنیا میں سب سے محبت جس کو ہے محبوب رب سے۔ پری نائنتھ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شعر نمبر 6 اور 7 ہی کرنا ہے، اس کی تشریح اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔